السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا۔ محبوب دو عالم کی الفت ہے بہت اچھی، محبوب دو عالم کی الفت ہے بہت اچھی، مومن کے یہ دامن میں دولت ہے بہت اچھی، قرآن ہے بہت اچھا، سنت ہے بہت اچھی، پھر اس پہ چلے امت تو امت ہے بہت اچھی، اور مدنی کی غلامی کا ہے شرف مجھے حاصل، آقا کی غلامی کا ہے شرف تمہیں حاصل، اللہ کی قسم ہماری قسمت ہے بہت اچھی۔ قابل صد احترام واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے جس نے ہمیں اس پرفتن دور میں صحابہ کی غلامی نصیب فرمائی ہے۔ دعا کیجئے کائنات کا مالک ہماری اس مجلس کو قبول فرما کر آپ کی اور میری نجات کا ذریعہ بنائے۔ میں محترم اپنے شیخ مولانا سرور ساکی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کا، جامع مسجد کی انتظامیہ کا ممنون و مشکور ہوں کہ جنہوں نے آپ نیک لوگوں کی زیارت کا موقع عنایت فرمایا۔ لمبا چوڑا وقت نہیں ہے، ابھی انشاءاللہ حضرت مولانا بنیامین عابد صاحب تشریف لانے والے ہیں، شاہ صاحب بھی پہنچنے والے ہیں۔ میرے ذمے حضرت ساکی صاحب نے جو عنوان لگایا ہے، آج انہوں نے بڑی ترتیب کے ساتھ عنوان تقسیم کر دیے ہیں۔ حضرت شیخ مولانا نواز عاجز صاحب نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کیا، میرے بعد حضرت بنیامین عابد صاحب کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت عظمت کے حوالہ سے عنوان دیا گیا، اور میرے حصے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نوکری آئی ہے۔ ذرا ایڈوانس کہیں سبحان اللہ۔ تو آپ نے جتنا آپ بولیں گے
محبت کے ساتھ اس قدر گفتگو محبت سے چلتی چلی جائے گی۔ حضرات گرامی قدر صحابہ کرام کی محبت عین ایمان ہے۔ جس دل وچ صحابہ دی محبت نہیں، اس دل دے وچ بولو ایمان آ سکتا؟ صحابہ کی محبت کوئی آپشنل چیز نہیں ہے کہ اگر دل چاہے تو کر لی جائے، اگر دل نہ چاہے تو کسی صحابی کے متعلق اپنی زبان گندی استعمال کر لی جائے۔ نانا آپشنل چیز نہیں ہے۔ جو ایمان والے ہیں، جو قرآن کو مانتے ہیں، میرے نبی کو مانتے ہیں، انہیں صحابہ کو ماننا پڑے گا، اس کے بغیر گزارا بولو۔ جو صحابہ والے ہیں وہ قرآن والے ہیں، بولو جو صحابہ والے ہیں وہ قرآن والے ہیں، کیونکہ جو قرآن ہے وہ صحابہ کی شب و روز کو بیان کرتا ہے۔ تو جن کے پاس قرآن ہے ان کے پاس صحابہ ہیں، جو صحابہ والے ہیں بولو وہ قرآن والے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کے پاس قرآن نہیں ہے، اگر قرآن ہوتا تو وہ صحابہ والے ہوتے۔ قرآن اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ قرآن صحابہ کی تعریف کرتا ہے، اور آپ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کے پاس قرآن ہے، جن کے پاس قرآن ہے ان کے پاس صحابہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی اپنی کتاب میں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی حدیث لے کر کے آئے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آیت الایمانی حب الانصار، ایمان کی نشانی یہ ہے کہ جو صحابہ سے، انصار سے پیار کرتا ہے اس کے دل میں ایمان باقی ہے۔ وآیت النفاقی بغض الانصار، اور صحابہ سے بغض رکھنا یہ نفاق کی نشانی ہے۔ تسی ویکھو جس بندے دے دل دے وچ صحابہ دا پیار کوئی نہیں، او بندہ مسلمان کوئی نہیں، او بندہ مومن کوئی نہیں، او بندہ منافق ہے۔ اور حضرات گرامی قدر جتنی بھی عقیدے پر کتابیں ائمہ کرام نے لکھی ہیں، جیسے کہ شرح عقیدہ واسطیہ، عقیدہ طحاویہ، جتنی بھی عقائد کی کتابیں لکھی ہیں، ان تمام عقائد کی کتابوں میں یہ بات نقش کر دی گئی ہیں کہ حبہم ایمان و احسان، کہ صحابہ کی محبت ایمان بھی ہے، اور جیسے جیسے صحابہ کی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے وہ محبت بڑھتی بڑھتی احسان تلک پہنچ جاتی ہے۔ وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ، اور جو صحابہ کی، جس دل میں صحابہ کی محبت نہیں ہے، صحابہ کا بغض ہے، تو تمام ائمہ کرام نے لکھا ہے کہ صحابہ کا بغض کفر ہے، صحابہ کا بغض منافقت ہے، صحابہ کا بغض سرکشی ہے، اور صحابہ کا بغض دین سے بغاوت کا نام ہے۔ کہ جن لوگوں نے دین آپ تک پہنچایا ان لوگوں سے بغض رکھو گے تو ماننا ہے کہ تم نے دین سے بغاوت کر لی۔ اور آئیے حضرات گرامی قدر، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، المرء مع من احب، جس بندے سے دنیا کے اندر پیار ہوتا ہے کل قیامت والے دن اسی کے ساتھ حشر ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے یہ حدیث سنی نا تو صحابہ کو سب سے زیادہ اس حدیث پر، نبی علیہ السلام کی اس بات پر سب سے زیادہ خوشی ہوئی کہ ہم جن سے پیار کرتے ہیں۔ پھر حضرت انس فرماتے ہیں میں نے یہ اعلان کر کے کہا، الحمدللہ انی احب النبی و ابا بکر و عمر، میں اپنے نبی سے پیار کرتا ہوں، سیدنا صدیق اکبر سے پیار کرتا ہوں، سیدنا فاروق اعظم سے پیار کرتا ہوں، کل میرا حشر ہوگا میرے نبی کے ساتھ ہوگا، ابو بکر و عمر کے ساتھ ہوگا۔ اور آئیے حضرات گرامی قدر، امام سعید رحمہ اللہ تعالی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عزیز ہیں، ان کے شاگرد ہیں امام زہری رحمہ اللہ تعالی۔ امام زہری محدثین کے امام ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ جو بندہ صحابہ سے محبت رکھتا ہے اس کو ملتا کیا ہے؟ تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا، یہ میں آپ کو تیار کر رہا ہوں جو آپ نے گفتگو سننی ہے، آخری تمہیدی بات توجہ سے سنیے گا۔ امام صاحب فرماتے ہیں جس نے صحابہ کے ساتھ پیار کیا، جس نے صحابہ کے ساتھ محبت رکھی اور کامل محبت رکھی، امام صاحب نے نام لے لے کر کے بتایا
کہ جو مولا علی سے بھی پیار کرتا ہے، حضرت امیر معاویہ سے بھی پیار کرتا ہے، سبھی سے پیار کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ارجو اللہ یناکشہ اللہ الحساب، مجھے امید ہے جو تمام میرے نبی کے یاروں سے پیار کرتا ہے، اللہ اس بندے کا حساب نہیں لے گا، اس کے گناہوں کو معاف کر کے جنت کا داخلہ عطا کر دے گا۔ اور ہم بھی بیٹھے ہیں اپنے نبی کے سارے یاروں سے پیار کرتے ہیں۔ بولو میرے نبی کے سارے یار آلہ، بولو حضور کے سارے یار، کچھ بولو حضور دے سارے یار، نبی علیہ السلام کے سارے یار آلہ۔ اور میں کہا کرتا ہوں یارو، جس چیز کی نسبت میرے نبی کی طرف ہو گئی، اللہ نے جب میرے نبی کو اعلیٰ کر دیا، اب میرے نبی کی ذات بھی اعلیٰ، میرے نبی کی بات بھی اعلیٰ، میرے نبی کا کھانا بھی اعلیٰ، میرے نبی کا پینا بھی اعلیٰ، میرے نبی کا پسینہ بھی اعلیٰ، میرے نبی کا نگینہ بھی اعلیٰ، میرے نبی کا مدینہ بھی اعلیٰ، میرے نبی کا بچپن بھی اعلیٰ، میرے نبی کا لڑکپن بھی اعلیٰ، میرے نبی کی جوانی بھی اعلیٰ، میرے نبی کی نبوت بھی اعلیٰ، میرے نبی کی رسالت بھی اعلیٰ، میرے نبی کی طہارت بھی اعلیٰ، میرے نبی کی دیانت بھی اعلیٰ، میرے نبی کی امانت بھی اعلیٰ، میرے نبی کی شرافت بھی اعلیٰ، میرے نبی کا حسن بھی اعلیٰ، میرے نبی کا جمال بھی اعلیٰ، میرے نبی کی صداقت بھی اعلیٰ، میرے نبی کی عدالت بھی اعلیٰ، میرے نبی کی وکالت بھی اعلیٰ، میرے نبی کی شجاعت بھی اعلیٰ، میرے نبی کا قیام بھی اعلیٰ، میرے نبی کا رکوع بھی اعلیٰ، میرے نبی کا سجدہ بھی اعلیٰ، میرے نبی کی دعائیں بھی اعلیٰ، میرے نبی کا بچپن بھی اعلیٰ، میرے نبی کا لڑکپن بھی اعلیٰ، میرے نبی کی جوانی بھی اعلیٰ، میرے نبی کا انداز بھی اعلیٰ، میرے نبی کا زمانہ بھی اعلیٰ، میرے نبی کا کنبہ بھی اعلیٰ، میرے نبی کا قبیلہ بھی اعلیٰ، میرے نبی کا حسب بھی اعلیٰ، میرے نبی کا نسب بھی اعلیٰ، میرے نبی کے سسرال بھی اعلیٰ، میرے نبی کے داماد بھی اعلیٰ، میرے نبی کے یار بھی اعلیٰ، میرے نبی کا صدیق بھی اعلیٰ، میرے نبی کا فاروق بھی اعلیٰ، میرے نبی کا عثمان بھی اعلیٰ، میرے نبی کا حیدر بھی اعلیٰ، میرے نبی کا معاویہ بھی اعلیٰ، میرے نبی کا بلال بھی اعلیٰ۔ اور جس چیز دی نسبت میرے نبی دی طرف ہو گئی، اس چیز نو اللہ نے اعلیٰ کر چھڑے۔ حضور فرماندے نے خیر القرون کرنی، اے زمانہ سب تو اعلیٰ زمانے، آقا اے زمانہ زمانے تے اور بھی بڑے، اے زمانہ اعلیٰ کیوں کر؟ حضور فرماتے اس وجہ سے کیونکہ یہ زمانہ میرا زمانے، مینوں آکھن دیو نا جرا زمانہ میرے نبی دا ہو جائے او زمانہ زمانیاں چو اعلیٰ ہو جایا کر دے، تے جرا یرانہ میرے نبی دا ہو جائے او یرانہ بھی یرانیاں چو اعلیٰ ہو جایا کر دے۔ اسی واسطے فاروقی آکھ دے صحابہ اعلیٰ، صحابہ بالا، صحابہ بلند، صحابہ بلند تر، صحابہ عظیم، صحابہ عظیم تر، صحابہ ستارے، صحابہ پیارے، 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 صحابہ ہمارے، اور سارے بولو صحابہ جنتی سارے کے۔ حضرت بزرگوں کا جذبہ دیکھیں، اور نوجوان خاموش ہیں، بزرگ بول رہے ہیں نوجوان خاموش ہیں، نوجوان اٹھ کے نعرہ لائیں نبی اور آؤ یارو، میرے نبی دے سارے یار آلہ، اور میرے نبی دے سارے یاراں وچوں او 1400 صحابہ جنہاں نے صلح حدیبیہ دے مقام تے میرے نبی دے ہاتھ دے اتے ہاتھ رکھ کر کے بیعت کیتی ہے۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے جن صحابہ نے بیعت کی ہے، کس لیے بیعت کی ہے؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو صلح کے لیے پیغام دے کر کے، قاصد بنا کر کے، سفیر بنا کر کے، سفیر ہیں حضرت سیدنا عثمان غنی میرے نبی کے سفیر بن کر کے گئے ہیں۔ افواہ پھیل گئی، سیدنا عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے۔ ایک میرے نبی کے یار کی اتنی قیمت ہے، اے تسی آخ دیو ویکھو نا، اے دیوانے نے صحابہ دا نا لیندے نے، سارا کچھ صحابہ دی عظمت ہے انہاں نے قربان کر چھڑیے، اے دیوانے نے، اے مجنون نے، انہاں نو پتہ کوئی نہیں لگدا، انہاں دے ہاں حکمت کوئی نہیں ہے۔ میرے نبی کو دیکھ، میرے نبی کا ایک یار ہے، میرے نبی نے ایک یار کو تولا، میرے نبی نے ایک یار کی قیمت لگائی۔ میرے نبی فرماتے ہیں آؤ یارو، یہ میرا ہاتھ ہے، میں بیعت کرتا ہوں، میں بیعت کرتا ہوں، یہ میرا ہاتھ ہے، میں عہد کرتا ہوں عثمان غنی کے لہو کا بدلہ لے کر کے جاؤں گا، آؤ تم بھی بیعت کرو۔ میرے نبی کے یار آئے، حضرت صدیق اکبر آئے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے عہد کرتے ہیں آقا میں بھی بیعت کرتا ہوں، عثمان غنی کے لہو کا بدلہ لوں گا، اپنے لہو کا نذرانہ پیش کر دوں گا، جب تک واپس نہیں جائیں گے، جب تک لہو کا بدلہ نہیں لے لیں گے۔ حضرت فاروق اعظم نے عہد کیا اور میں نو آکھن دیو نا، مولا علی نے میرے نبی دے ہاتھ دے ہوتے ہاتھ رکھ کر کے بیعت کی تیئے، عرض کر دینے آقا میں بھی بیعت کرتا ہوں، عثمان غنی کے لہو کا بدلہ لوں گا، اپنا لہو دے دوں گا، آپ کے ایک یار کا لہو کا بدلہ لے کر کے جاؤں گا۔ ادھر دیکھو یہ میرے نبی کا ہاتھ، میرے نبی کے ہاتھوں کے اوپر صحابہ 1400 میرے نبی کے یاروں کا ہاتھ، پھر حضور فرماتے ہیں یہ ہاتھ میرا نہیں ہے، یہ ہاتھ سیدنا عثمان غنی کا ہے، عثمان غنی کا ہاتھ۔ دیکھو میرے نبی کا ہاتھ، میرے نبی کے ہاتھوں کے اوپر 1400 صحابہ کا ہاتھ۔ پھر کائنات کے پروردگار نے بھی اعلان فرما دیا، کائنات کا اعلان شہنشاہ اعلان کر کے کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اور میرا سونا نبی نیچے تیرا ہاتھ، اوپر 1400 صحابہ کا ہاتھ، اوپر میرا ہاتھ ہے۔ میں نے کہا صحابہ کو برا کہتا ہے، اگر تیرے اندر جرت ہے میرے نبی کے ہاتھ سے، رب کبریا کے ہاتھ کے درمیان سے میرے نبی کے یاروں کا ہاتھ نکال کر کے دکھا۔ معزز سامعین، 1400 وہ میرے نبی کے یار، سب سے اعلیٰ، بولو سب سے سارے یار اعلیٰ، سارے وچوں 1400 اعلیٰ، تے ان 1400 میرے نبی دے یاراں وچوں او 313 جڑے بدر دے میدان سے آئے، جنہاں کول کچھ بھی نہیں سی، جنہاں کولو کچھ بھی نہیں سی، میرے نبی دا حکم ہوئے، میرے نبی نے آرڈر کیتے، آؤ حضرات گرامی قدر دیکھیں توجہ میری طرف رکھیے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اعلان فرمایا آؤ میرے یارو، لڑنا ہے، بدر کا میدان سجانا ہے، کافروں کو ناکو چنے چبوانے ہیں۔ آؤ دیکھو ایک اور بھی تو نبی تھے نا جنہوں نے کہا آؤ لڑنے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا آؤ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے اب لڑنا ہے، تم نے من اور سلوہ کھا لیا، جنت کے کھانے کھا لیے، آپ کے تمام مشکلات تمہاری حل ہو گئی، آؤ اب لڑنا ہے۔ تو وہ کہنے لگے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کہنے لگے آپ لڑیے، آپ کا رب لڑے، ہم تو نہیں لڑتے ہیں۔ لیکن جب میرے نبی کے یاروں کی باری آئی، اور احمد فاروقی صحابہ نہیں کر دے، اور میرے نبی دے یاراں دی واری
आइए मेरे नबी ने आख्या लड़ने सहाबा ने आख्या ओ मेरा सोहना नबी असी ते तुहानू पीर मान लीते असी ते मुर्शद मान लीते तुहाडे हाथ दे उत्ते बैत करके हुण ए जान साडी कोई नहीं तुहाडे हुक्म दे उत्ते कुर्बान कर छड़िए जहां कहेंगे लड़ेंगे जिस वक्त कहेंगे लड़ेंगे सुबह लड़ाएंगे लड़ेंगे शाम को लड़ाएंगे लड़ेंगे हाथ में तलवार दे दो फिर भी लड़ेंगे तलवारें ना हुई टहनियां पकड़ करके लड़ेंगे जान हुई फिर भी लड़ेंगे अगर जान ना हुई खाने को कुछ ना हुआ फिर भी लड़ेंगे जब इस अंदाज के साथ बदर के मैदान में मेरे नबी के यार उतर पड़े कायनात के सोहने नबी इरशाद फरमाते हैं कायनात के परवरदिगार ने हुजूर के यारों का जज्बा देखा अल्लाह ने बदर के मैदान में खुद झांक करके देखा और अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया ए अमलू मा शितुम ए अमलू मा शितुम और मेरे नबी के बदरी यारों जाओ आज के बाद तुम जो कुछ मर्जी अमल करो मैंने तुम सबको माफ कर दिया है और आइए हज़रात गिरामी के दर 313 सबसे आला बोलो 313 सबसे फिर उनमें वो जो अहले बैत हैं सहाबा भी हैं वो सबसे आला और फिर उनमें से वो अशरा मुबशरा जिनको मेरे नबी ने अपनी ज़ुबान ने अतहर से जन्नत की बशारत दी आप फरमाते हैं अबू बकर फिल जन्ना उमर फिल जन्ना उस्मान फिल जन्ना अली फिल जन्ना तलहा फिल जन्ना साद फिल जन्ना सईद फिल जन्ना अब्दुर्रहमान फिल जन्ना सुबहान अल्लाह सुबह कितना सोहना लगता है सहाबा दे नाल जन्नत दा अटैच किवें कितना सोहना लगता है हुजूर फरमाते ने अबू बकर फिल जन्ना सोना आखो ना अबू बकर उची आखो ना अबू बकर उमर उस्मान आली ओ आखदे नहीं नहीं जन्नत च नहीं जावनगे मैं क्या आ देख तो सही ना तू कल की बात करता है कि अबू बकर उमर जन्नत में नहीं जाएंगे आ मैं तुझे ले करके चलता हूँ वो तो आज भी मेरे नबी के साथ जन्नत में ही आराम फरमा है सुभान अल्लाह वो एक जाकिर था ना वो बयान करने लगा कहने लगा जहाँ पर सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लेटे हैं उनके इर्द गिर्द जितनी कब्रें हैं ना अल्लाह ने उन कब्र वालों को माफ़ कर दिए हैं वो कब्रें मुनव्वर कर दी हैं मैंने कहा मैं मानता हूँ हम मानते हैं और हम तो मानने वालों में से हैं हम मानते हैं और कौन है जो सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नहीं मानता मैं तो आखना उन्ना जिस दिल दे विच सैयदना इमाम हुसैन दा प्यार कोई नहीं वो जाए कोई और जन्नत जाके तलाश करे क्योंकि जिस जन्नत च असां जावना है उस जन्नत च सरदारी है ते हसनैन करीमैन दी सरदारी है सुबहान अल्लाह इसीलिए बात आई है तो फिर मुझे कहने दीजिए ना कि मैंने दिल से पूछा है बता के क्या हुसैन है मैंने दिल से पूछा है बता के क्या हुसैन है धड़क धड़क के बोल उठा सदा सदा हुसैन है शान अहले बैत देख सभी के सब मिसाल हैं कोई नहीं हुसैन सा 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 ना बाबा ना कोई नहीं हुसैन सा कोई नहीं हुसैन सा हुसैन बस हुसैन है उमर से चल उमर तक बशर से चल बशीर तक बड़े बड़े ये कह गए हुसैन बस हुसैन है सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तो क्या बात है कौन है जो सैयदना इमाम हुसैन को नहीं मानता है और आओ मेरी मोहब्बत का तकाज़ा है बात मैं कहे बगैर नहीं रह सकता नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया और आओ ये भी बात है कि हज़रत अबू बकर उमर के लिए हुजूर ने इरशाद फरमाया जन्नत में सरदार बूढ़ों के होंगे तो अबू बकर उमर होंगे सुबहान अल्लाह जन्नत में सरदार होंगे आपने फरमाया
ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے تو حسنین کریمین ہوں گے۔ پھر میں نو آکھن دیو نا، میں اپنے بھائیوں کا حکم پورا کرتا چلا جاؤں کہ حسین 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 جنت دا بادشاہ، حسین جنت دا بادشاہ، حسین آل رسول لکھ لے تو دل دی تختی دے تخت اتے، حسین دا کوئی اصول لکھ لے، حسین زینب دی اکھ دا تارے، حسین بھائی حسن دا پیارے، حسین حیدر دے دل دا ٹکڑے، حسین زہرا دا پھول لکھ لے۔ زمین بدلے زمانہ بدلے، ساکی بدلے میخان بدلے، مگر نہ بدلے حسین حق تو۔ وفادہ پڑھ کے اصول لکھ لے، حسین لڑدا شمر دے نالے، حسین لڑدا شمر دے نالے، حسین دستا عمر دے نالے، حسین لڑدا شمر دے نالے، حسین دستا عمر دے نالے۔ حسین ظالم تو ڈر نہیں سکدا، اے حق نو کر کے قبول لکھ لے۔ حسین عابد، حسین زاہد، حسین ساجد، حسین ماجد، حسین عالم، حسین فاضل، حسین جگر بطول لکھ لے۔ حسین صابر، حسین شاکر، حسین قاری کے کربلا دا، حسین لئی تو نماز اندر نبی دے سجدے نطول لکھ لے۔ او اے گمتی شمتی دا رولا چھڑ دے، نبی دا سارا یرانہ پاکے۔ تکبیر، اللہ اکبر، بغض صحابہ زندہ باد، بغض صحابہ زندہ باد، حضرت مولانا قاری محمد وقاص فاروقی صاحب زندہ باد۔ اور آؤ، وہ کسی نے کہا نہیں صحابہ اور اہل بیت میں بھی اختلاف تھا، یوں تھا اور یوں تھا، یوں کر دیا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے نا وہ وظیفہ مقرر کیا ہے سیدنا، اب اندازہ لگائیے گا محبت کا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے وظیفہ مقرر کیا تمام صحابہ کرام کا، جو بدری صحابہ تھے، جو بڑے صحابہ بدری، ان کے لیے 5000 وظیفہ مقرر کیا گیا، اور جو دوسرے صحابہ ان کے لیے 2500 جو ہے وہ وظیفہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ حضرت کسی نے حضرت نبی علیہ السلام کے یار حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے کو کسی نے بتلایا کہ حسنین کریمین کا وظیفہ مقرر ہوا 5000 اور آپ کا وظیفہ 250 مقرر کیا گیا ہے۔ آگے آ کر کے عرض کرتے ہیں بابا جان آپ نے حسنین کریمین کا وظیفہ زیادہ مقرر کیا، میرا وظیفہ کم مقرر کیا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ کیا میں اور حسنین برابر نہیں ہیں؟ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں اور یار تو ان کے برابر وظیفہ مانگ رہا ہے، مجھے یہ بتا اگر تجھے ان جیسا ان کے برابر وظیفہ چاہیے تو جا حضرت حسنین کریمین کے بابا جیسا بابا لے کر کے آ، حسنین کریمین کی اماں جیسی اماں لے کر کے آ، حسنین کریمین کے نانا جیسا نانا لے کر کے آ، حسنین کریمین کی نانی جیسی نانی لے کر کے آ، تو حسنین کریمین کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ اور پھر ایک اور موقع پر بھی جب حسنین کریمین ملاقات کرنے کے لیے آئے ہیں، دیکھا دروازے پر بیٹا بیٹھا ہے، کہا اندر کیوں نہیں جاتے ہو؟ کہا بابا میٹنگ میں مصروف ہیں، آپ واپس چل دیئے۔ کئی روز کے بعد فاروق اعظم کی ملاقات حضرت حسنین کریمین سے حضرت حسین سے ہوئی، پوچھا حسین ملاقات کے لیے نہیں آتے ہو؟ بڑا وقت ہو گیا ملاقات نہیں ہوئی ہے۔ کہا میں آیا تھا، آپ کا بیٹا بیٹھا تھا، میں نے کہا جب بیٹا نہیں گیا مجھ سے کہاں اجازت ملے گی؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم کا جملہ سنیے، آپ نے اشارہ کر کے اپنی پگڑی کی طرف، اپنے امامے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا
فرمایا اے حسین تو میرے بیٹے جیسا نہیں ہے، یہ جو میرے سر کے اوپر عزت کی دستار ہے یہ اللہ کا فضل ہے، اور اللہ کے فضل کے بعد یہ آپ کے گھر کی عزت کی وجہ سے ہے، یہ آپ کے نانا کی نوکری کی وجہ سے ہے، یہ جو فاروق اعظم آج امیر ہے یہ آپ کے نانا کی نوکری کی وجہ سے ہے۔ میں اسی لیے کہا کرتا ہوں یارو ساڑی تے ادو تک نماز مکمل نہیں ہو، میں پلیکھے لاندہ جاوانا ساڑی تے ادو تک نماز مکمل نہیں ہوندی جدو تک اسی اہل بیت تے درود و سلام نہ پڑھ لئیے۔ سبحان کہو نا سبحان اللہ، اونچی آنکھو سبحان اللہ۔ میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کر کے چل رہا ہوں، صرف 10 منٹ باقی رہیں گے، توجہ میری طرف رکھیے۔ حضرت حسنین کریمین، میں کہا کرتا ہوں یارو ہماری تب تک نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم اہل بیت پر درود و سلام نہ پڑھ لے، اسی لیے میں کہا کرتا ہوں پڑھو ہر دم درود اس پر، پڑھو ہر دم درود اس پر۔ شجاعت ہو تو ایسی ہو علی بابا نبی نانا، شرافت ہو تو ایسی ہو تیمم خاک سے ہو، اور لہو سے غسل سید کا لبے دریا پہ پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو، نماز عصر کی جا کر پڑھائی جب کو جنت میں شہیدوں کی جماعت کی امامت ہو تو ایسی ہو۔ میرے نبی دے سارے یار آلہ عشرہ مبشرہ میں سے وہ 4 جو خلفائے راشدین ہیں وہ چاروں آلہ، پھر ان میرے نبی کے چاروں یاروں میں سے افضل آلہ بلند و بالا ہے تو وہ میرے نبی کا یار غار ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سیدنا صدیق اکبر ہیں؟ آپ نے 12 مرتبہ نعرہ سنا ہوگا دمادم مست کلندر علی دا، سنا ہے آپ نے نعرہ؟ وہ ہمارے ایک شیخ تھے، وہ کہنے لگے کہ نعرہ بھی بڑا عجیب بنایا ہے کہ دمادم مست کلندر، کہ جڑا بندہ پانگ پی کے چرس پی کے سوٹا لا کے مست ہو گیا نا، تو جڑا بندہ مست ہو گیا ہے تو کدی تسی کسی پنگی کو لو راستہ پوچھیا ہے کہ ذرا دسو کوثر مسجد راہ کی میں انہیں آکھنا ہے وہ ہوتے کتھے ہے جی، وہ کیونکہ وہ آپ اڑ رہے ہیں بغیر پائلٹ کے، بلکہ خود ہی پائلٹ ہے، جہاز اڑا رہا ہے، وہ مست ہو گیا نا، تو مست ہو کے آپ فرماندے نے مست ہو کے وہ جنوں مرضی نمبر دیتی جاوے ان دی گل دا کوئی اعتبار ہے کوئی نہیں، تو نعرہ ایویں نہ لاؤ۔ انہوں نے پھر نعرہ بھی بتایا، انہوں نے کہا نعرہ ایسے نہ لگاؤ کہ دمادم مست کلندر علی دا پہلا نعرہ لانا ہے تو ایویں لاؤ ہوش و حواس دے اندر صدیق اکبر دا پہلا نمبر، بولو ہوش و حواس دے اندر صدیق اکبر دا ہوئے اچھی، ہوش و حواس دے اندر صدیق اکبر دا پہلا نمبر، پہلا نمبر۔ آئیے آپ دیکھئے رب کعبہ کی قسم ہے، قرآن اٹھا کر کے دیکھئے قرآن پاک کے اندر اگر تذکرہ پہلے نمبر پر من النبیین والصدیقین، نبیوں کے بعد پہلا نمبر صدیقین کا سردار سیدنا صدیق اکبر ہے۔ اور آؤ دیکھو جنہوں نے سب سے پہلے میرے نبی کا کلمہ پڑھا ابو بکر، سب سے پہلے جو میرے نبی کے جانشار بنے ابو بکر، سب سے پہلے جو میرے نبی کے وفادار بنے ابو بکر، جنہوں نے 40,000 دینار میرے نبی کے قدموں میں لا کر کے رکھ دیے ابو بکر، جنہوں نے بلال کو آزاد کروایا ابو بکر، جنہوں نے عامر بن مغیرہ کو آزاد کروایا ابو بکر، نبوت جس کے دروازے پر خود چل کر کے آئی ہے ابو بکر، جس نے میرے نبی کو اپنے کندھوں پر اٹھا دیا ابو بکر، جو غار تک لے کر کے گئے ہیں ابو بکر، جس نے سارے سوراخوں کو بند کر دیا ابو بکر، آخری سوراخ پر جس نے اپنی ایڈی کو رکھ دیا ابو بکر، جس نے کالے ناگ کو میرے نبی تک پہنچنے نہ دیا ابو بکر، جس کی آنکھ کے آنسو کا قطرہ میرے نبی کے والضحیٰ والے مکھڑے پر گرا ہے ابو بکر، جسے قرآن کہتا ہے لا تحزن ان اللہ معنا ابو بکر، جس صحابی کا تذکرہ
قرآن کرتا ہے، ابو بکر جو بدر میں میرے نبی کے ساتھ آئے، ابو بکر جو ہجرت میں میرے نبی کے ساتھ آئے، ابو بکر جس نے مسجد نبوی کی جگہ خرید کر کے دی، ابو بکر جس نے 40,000 درہم میرے نبی کے قدموں میں لا کر کے رکھ دیے، ابو بکر جنہوں نے بلال کو آزاد کروایا، ابو بکر جنہوں نے میرے نبی کے بعد مسجد نبوی کی پہلی اینٹ رکھی، ابو بکر جس نے صلح حدیبیہ کا مشورہ دیا، ابو بکر جس نے عثمان بن عفان کو روانہ کیا، ابو بکر ذرا بولو میرے ساتھ، جس نے عثمان بن عفان کو روانہ کیا، ابو بکر جسے قرآن ثانی اثنین کہتا ہے، ابو بکر جسے قرآن والذین معہ کہتا ہے، ابو بکر جس کی بیٹی کے تذکرہ، جس کی بیٹی کی عزت کی صفائی قرآن دیتا ہے، ابو بکر جس کی بیٹی کو عتیقہ کائنات کہتے ہیں، ابو بکر جس کی بیٹی کو عفیفہ کائنات کہتے ہیں، ابو بکر جس کی بیٹی کو عالمہ کائنات کہتے ہیں، ابو بکر جس کی بیٹی کو مفسرہ کائنات کہتے ہیں، ابو بکر جس کی بیٹی کو محدثہ کائنات کہتے ہیں، ابو بکر جس کی بیٹی کو مفتیہ کائنات کہتے ہیں، ابو بکر جس کی بیٹی کو محسنہ کائنات کہتے ہیں، ابو بکر جو میرے نبی کے ساتھ میرے نبی کی موجودگی میں جس نے مصلی رسول پر 17 نمازیں پڑھائی ہیں، ابو بکر جس نے میرے نبی کی وفات پر تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا، ابو بکر میرے نبی کے بعد جو پہلے خلیفہ بنے، ابو بکر جس نے میرے نبی نے جس کو پکڑ کر کے خود مصلی پہ کھڑا کیا، ابو بکر جو میرے نبی کے منبر کے وارث بنے، ابو بکر جنہوں نے میرے نبی کے بعد تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا، ابو بکر میرے نبی کے بعد جس نے منکرین زکوٰۃ کا خاتمہ کیا، ابو بکر میرے نبی کے بعد جس نے ختم نبوت کا دفاع کیا، ابو بکر میرے نبی کے بعد جس نے جہاد کے میدان کو سجایا، ابو بکر میرے نبی کے بعد جس نے اسلام کے پرچم کو لہرایا، ابو بکر میرے نبی کے بعد جس نے مسلمانوں کے ایمان کو سنبھالا، ابو بکر میرے نبی کے بعد جن کی وفات پر سب سے زیادہ دکھ کیا گیا، ابو بکر میرے نبی کے بعد روضہ رسول میں سب سے پہلے سونے والے، ابو بکر میرے نبی کے بعد روضہ رسول سے سب سے پہلے اٹھنے والے، ابو بکر جن کو میرے نبی ہاتھ پکڑ کر کے جو ساتھ لے کر کے میدان محشر میں چلیں گے، ابو بکر جن کو حوض کوثر پر میرا نبی ساتھ کھڑا فرمائے گا، ابو بکر ویک تیرا یار انہوں جام پلا، تیرا منکر نشاندہی کر، میرا نبی ساتھ کھڑا فرمائے گا، ابو بکر، اور جب آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبیوں کی امتیں باہر ہوں گی، جو سب سے پہلے جنت میں جائے گا ابو بکر ہے۔ مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، نعرہ تکبیر۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث مولانا وقاص فاروقی صاحب، وکیل صحابہ، عظمت صحابہ، شان صحابہ۔ اور آؤ یارو، میرے نبی دے سارے یار آلہ، بولو حضور دے سارے یار، اچھی بولو حضور دے سارے یار۔ اور آؤ، میں نے کہا دیکھو صحابہ کو نہیں نکالا جا سکتا، قرآن کھول کر کے دیکھو تو سارا قرآن میرے نبی کے یاروں کی عظمت بیان کرتا ہے۔ آخری بات انشاءاللہ 5 منٹ میں پھر جوید قصوری صاحب انشاءاللہ آپ کو نعت سنائیں گے اور انشاءاللہ حضرت تشریف لے کر کے آ جائیں گے۔ توجہ میری طرف رکھیے، باقی ادھار انشاءاللہ میں نے وقت دے رکھا ہے،
آپ کے 10 محرم کو یہاں حضرت معاویہ اعظم صاحب نے وقت لیا، انشاءاللہ باقی باتیں یہیں سے پھر وہاں پر ہوں گی انشاءاللہ کو انشاءاللہ وہاں پر بھی پہنچنا ہے انشاءاللہ۔ حضرات گرامی کے توجہ میری طرف رکھیے۔ کون سی جگہ ہے بھائی؟ یہ باغ کے اندر جو ہوتے آیات پارک۔ نبی علیہ السلام کا تعارف کروایا اللہ نے، کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ تعارف کروایا، کہا محمد اللہ کے رسول ہیں، دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اب اس دعوے کی دلیل دینی ہے۔ اللہ نے دلیل کے طور پر میرے نبی کی سیرت کا تذکرہ نہیں کیا، میرے نبی کے کردار کا تذکرہ بولو نہیں کیا، میرے نبی کے حسن کا تذکرہ نہیں کیا، میرے نبی کے جمال کا تذکرہ نہیں کیا کہ اللہ کے نبی ہیں، محمد اللہ کے رسول ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی سیرت ایسی ہے، آپ کا کردار ایسا، آپ کا تذکرہ کیا گیا نہیں، بلکہ اللہ نے کیا کہا؟ والذین، اونچی بولو، والذین، اونچی اونچی، والذین معہ۔ اللہ نے میرے نبی کے یاروں کا تذکرہ کیا۔ میں نے عرض کیا ربا، اعلان ہو رہا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، دعویٰ کیا جا رہے محمد اللہ کے رسول ہیں، لیکن دعوے کی دلیل دینے پر کائنات کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا تذکرہ نہیں ہو رہا، بلکہ کہا جا رہا ہے نعرہ تکبیر، علامہ سید سبطین شاہ نقوی، علامہ سید سبطین شاہ نقوی، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، سید سبطین شاہ نقوی، حضرت مولانا علامہ سید سبطین شاہ نقوی۔ معزز سامعین، اہلاً و سہلاً و مرحبا۔ شیخ تشریف لا چکے ہیں۔ احباب اس کو صحیح کرو بھائی۔ توجہ جی، دعا کیجیے کائنات کا پروردگار حضرت شاہ صاحب کو صحت و عافیت والی، ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے، ان کا سایہ ہمارے اوپر تا دیر قائم و دائم فرمائیں۔ معزز سامعین، آخری بات، صرف 2 منٹ میں بات مکمل ہو گئی۔ اللہ نے اپنے نبی کا تعارف کروایا، اپنے نبی کا تعارف کرواتے ہوئے اعلان کیا، دعویٰ کیا جا رہے محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اب اس دعوے کی دلیل کے طور پر میرے نبی کی سیرت کا تذکرہ نہیں کیا گیا، بلکہ کن کا تذکرہ کیا گیا بھائی؟ صحابہ کا۔ بولو کن کا تذکرہ؟ پھر بولو کن کا تذکرہ؟ دعویٰ میں آپ کو آیت سمجھانا چاہتا، دعویٰ کیا ہے؟ محمد اللہ کے رسول ہیں، دعویٰ ہے۔ دلیل کے طور پر کن کا تذکرہ ہے؟ صحابہ کرام کا تذکرہ۔ میں نے عرض کیا ربا، دعویٰ کیا جا رہے محمد اللہ کے رسول ہیں، اب اس دعوے کی دلیل کے طور پر تذکرہ صحابہ کرام کا کیا جا رہے۔ کائنات کا شہنشاہ اعلان کر کے کہتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اب اگر کسی نے میرے نبی کی نبوت کو سمجھنا ہے، اسے صحابہ کو سمجھنا پڑے گا، اسے صحابہ کے دروازے پر آنا پڑے گا۔ اور آؤ یارو، رب کعبہ کی قسم ہے، صحابہ کے دروازے پر آئے بغیر کوئی میرے نبی تک پہنچ نہیں سکتا۔ اور ہمیں کیا معلوم ہے میرے نبی بیٹھتے کیسے تھے؟ یہ تو صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر چلتے کیسے تھے؟ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کا کردار کیسا؟ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کی گفتار کیسی؟ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر
پیغمبر کا حسن کیسا، صحابہ نے بتایا میرے پیغمبر کا جمال کیسا، صحابہ نے بتایا میرے پیغمبر کی صداقت کیسی، صحابہ نے بتایا میرے پیغمبر کی عدالت کیسی، صحابہ نے بتایا میرے پیغمبر کی شرافت کیسی، صحابہ نے بتایا میرے پیغمبر کا انداز کیسا، صحابہ نے بتایا میرے پیغمبر کی نماز کیسی، صحابہ نے بتایا میرے پیغمبر کا قیام کیسا، صحابہ نے بتایا میرے پیغمبر کا رکوع کیسا، صحابہ نے بتایا میرے پیغمبر کا جہاد کیسا، صحابہ نے بتایا میرے پیغمبر کا عمرہ کیسا، صحابہ نے بتایا میرے پیغمبر کا حج کیسا، صحابہ نے بتایا میرے پیغمبر کے دندان مبارک کیسے، صحابہ نے بتایا میرے پیغمبر کے معجزات، صحابہ نے بتائے میرے پیغمبر کی رحمت، صحابہ نے بتائی میرے پیغمبر کا اخلاق، صحابہ نے بتایا میرے پیغمبر کی صورت، صحابہ نے بتائی میرے پیغمبر کا کردار، صحابہ نے بتایا میرے پیغمبر کی سیرت، صحابہ نے بتائی میرے پیغمبر غصے کے عالم میں ہوتے آپ کی پیشانی پر ایک رگ نمایاں ہوتی، صحابہ نے بتایا میرے پیغمبر مسکراتے آپ کے دندان مبارک کتنے نظر آتے، صحابہ نے بتایا میرے پیغمبر کی داڑھی مبارک میں کتنے بال سفید تھے، یہ بھی صحابہ نے بتایا، قرآن آپ تک صحابہ نے پہنچایا، حدیث آپ تک صحابہ نے پہنچائی ہے، رب کعبہ کی قسم ہے اگر صحابہ کو نکالو نہ قرآن بچتا ہے نہ حدیث بچتی ہے، رب کعبہ کی قسم ہے، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جن کے پاس صحابہ نہیں ہیں، جن کے پاس صحابہ نہیں ہیں ان کے پاس ایمان نہیں ہے، جن کے پاس صحابہ نہیں ہے، جو صحابہ کے دروازے پر نہیں آیا ان کے پاس محمدی کلمہ نہیں ہے، جو صحابہ کے دروازے پر نہیں آیا اس کے پاس محمدی اذان نہیں ہے، جو صحابہ کے دروازے پر نہیں آیا اس کے پاس محمدی شریعت نہیں ہے، جو صحابہ کے دروازے پر نہیں آیا اس کے پاس 30 پاروں والا قرآن نہیں ہے، جو صحابہ کے دروازے پر نہیں آیا اس کے پاس عقیدہ توحید نہیں ہے، جو صحابہ کے دروازے پر نہیں آیا اس کے پاس اسلام نہیں ہے، اسلام انہی کے پاس جن کے پاس صحابہ، ان کے پاس ایمان، جن کے پاس صحابہ ان کے پاس قرآن، جن کے پاس صحابہ ان کے پاس حدیث، جن کے پاس صحابہ ان کے پاس مکہ، جن کے پاس صحابہ ان کے پاس مدینہ، جن کے پاس صحابہ ان کے پاس صداقت، جن کے پاس صحابہ ان کے پاس عدالت، اسی لیے میں کہتا ہوں یارو آؤ چھوڑو تمام جھگڑے، آؤ مل کے صحابہ دا دفاع کرنے کیونکہ دفاع صحابہ دفاع قرآن ہے، دفاع صحابہ دفاع حدیث ہے، دفاع صحابہ دفاع پیغمبری ہے، دفاع صحابہ دفاع شریعت ہے، دفاع صحابہ دفاع مکہ ہے، دفاع صحابہ دفاع مدینہ ہے، آ لگا نعرہ کہ لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، کر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھا ہم صحابہ کا۔